اللهم صل على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. انسانی فطرت بھی خوب ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسا ذہنی انقباض طاری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا. غالباً آج شاید ویسی ہی کیفیت میں چلا گیا، اگرچہ میرے ساتھ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو میں اپنے اوپر حاوی ہو جانے دوں. جب انسان ایسی کیفیت میں ہو تو وہ کچھ اگر کہنا بھی چاہتا ہے تو شاید کسی اچھے معیار تک پہنچ نہیں پاتا. میری آج آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آج کے اس محفل کو ہم کوسچن آنسر سیشن ہی میں بدل دیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں مجھے خوشی ہوگی ان کے جوابات دے کر، لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی علم ہے یا میں جانتا ہوں. میں اکثر بیشتر یہ بات کلیئر کرتا رہتا ہوں کہ علم سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. میں علم سے بھی اتنی ہی دور ہوں جتنا نیکی سے. بہرحال کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے پاؤں. کچھ سوالات کے سامنے لکھ کے رکھیں کہ میں ان کا پہلا سوال سمجھ نہیں پایا کہ اگر اللہ پاک کائنات میں موجود بیلنس کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنے دیتا تو پھر آپ اس پروگرام کو قابل عمل ہونا چاہیے یا نہیں. تو پھر یہ تو میں پڑھ نہیں پا رہا اصل میں. اگر اگلی مرتبہ اس کو تھوڑا سا کلیئر لکھ دیں تاکہ پڑھا جا سکے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا. دوسرا سوال کسی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن ظرافت کا میرے محدود مطالعے تک کوئی بیان نہیں ملتا. کوئی ایسی بات، کوئی جوک، کوئی لطیف بات یا سوء ادب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بشاشت کافی تھی. بارہا جن دو باتوں کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے، ایک تو کھجوریں کھا کر گٹھلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھ دی تھی اور فرمایا کہ اس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ پڑی ہیں. پھر خاتون کو جواب یہ دینا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی بشاشت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش گفتاری میں دخل کسی بشاشت کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش گفتار تھے اور گفتگو کی چاشنی اور گفتگو کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ گفتگو کی بنیاد بشاشت پر ہو. ظرافت تھوڑی سی آگے کی چیز ہے اور ظرافت بعض اوقات انسان کے لیے تکلیف کا سبب بھی بنتی ہے. لیکن اگر بشاشت پر مبنی گفتگو کی جائے تو وہ بڑی خوش کن ہوتی ہے. سینس آف ہیومر اللہ کی دین ہے. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سینس آف ہیومر عطا کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں. ایک اور سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ آپ مکتب کی کرامت پہ زور دیتے ہیں جبکہ خود آپ کو فیض میری محدود نظر میں فیضان نظر سے حاضر ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں چونکہ
کسی مکتب میں نہیں بیٹھ سکا. جب اللہ نے موقع دیا کہ کوئی صاحب نظر میری تربیت کر دیں تو شاید میرے ذہن کے دروازے اس طرح سے بند تھے کہ میں اس تربیت کو ریسیو ہی نہیں کر سکا. اس لیے تو ایسا ہوں جیسا آپ دیکھتے ہیں مجھے. بغیر کسی تربیت کے ایک شخص، اور اردو میں اسے کندہ ناک تراش کہتی ہیں. تو وہ کندہ ناک تراش اس لیے رہ گیا کہ میں نہ کسی مکتب میں گیا نہ کسی صاحب سے کچھ سیکھ سکا کبھی. علم بغیر تربیت کے کوئی زیادہ نافع نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ تربیت فوقیت رکھتی ہے علم پر. یہ تربیت ہی ہے جو حاصل کردہ علم کو اپنے اوپر اپلائی کرنے میں مدد دیتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر علم کو ہم اپنی ذات پر اپلائی نہ کر سکیں اور وہ ہمارے رویوں کو بدل نہ سکے تو وہ علم نہیں، وہ معلومات ہی. علم اسی وقت کہلائے گا جب اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکیں اور وہ ہمارے رویوں کو بدل دے. مکتب میں انسان جب جاتا ہے تو ملٹی ڈائمینشن چینجز آتی ہیں اس کے اندر. اس کی تربیت ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے. سب سے بڑی بات جو آج ہم میں کم دکھائی دیتی ہے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. ہم کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. کسی سے ہونے والی غلطی کو ہم we can't take it in stride and we can't laugh it out. حالانکہ 90% غلطیاں دوسروں سے جو سرزد ہوتی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں we can always laugh them out. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دل میں اتار لیتے ہیں اور وہ وہاں پلتی رہتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوائلر میں ابلنے والے پانی کی طرح وہ وہاں سٹیم اتنی اکٹھی ہوتی ہے کہ ہم برسٹ ہو جاتے ہیں اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم کسی مکتب میں زیر تربیت ہوں گے اور وہاں دوسرے اپنے کولیگز کے ساتھ انٹریکشن میں ہم آئیں گے تو اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایک اور چیز کی کمی دکھائی دیتی ہے، وہ ہے ٹیم اسپرٹ. ہم اکٹھے ہو کر کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کر کے کام نہیں کر پاتے. جہاں 4 آدمی اکٹھے ہو کے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پالیٹکس جنم لے لے گی اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگ جاتے ہیں. یہ ٹیم اسپرٹ بھی کسی مکتب میں زیر تربیت رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. فورن یونیورسٹیز میں یا فورن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایک چیز کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، وہ ہے گروپ ڈسکشن. وہ در حقیقت چھوٹی عمر سے تربیت ہے اس بات کی کہ ہم دوسرے کے نقطہ نظر کو نہ صرف تحمل کے ساتھ سن سکیں بلکہ اس کو ہم ریسپیکٹ بھی کریں. اگر کسی کے نقطہ نظر سے ہمیں اختلاف بھی ہے تو ہم اس کے نقطہ نظر کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیں بہت پولائٹ مینر میں. یہ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مظاہرے روز دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی ٹاک شو ہوا اس کے اندر اس قدر ہنگامہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہم دوسرے کی بات کو سنے بغیر اپنی بات کیسے چلے جاتے ہیں.
فقیر کے یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جسے ہم عرف عام میں خانقاہ کہتے ہیں، وہاں دوسرے کے نقطہ نظر کو بڑی خاموشی اور تحمل کے ساتھ سننے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. بحث سے منع کیا جاتا ہے، بحث میں انڈلج نہ ہو. اگر کوئی شخص کوئی غلط بات کہتا ہے تو فقیر کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے گا، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے پروو کر دے گا کہ آپ غلط کہہ رہے تھے، میں صحیح تھا. وہ اور بات ہے کہ بحیثیت ایک عام آدمی کے میری تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر میرا نقطہ نظر صحیح ثابت ہوتا ہے تو ساری دنیا یہ جان لے کہ میں درست کہہ رہا تھا. اس سے میری انا کو تسکین ملتی ہے یہ سن کر کہ جی آپ نے صحیح کہا تھا، میں غلط تھا. فقیر ان چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فقیر کا مطمع نظر صرف اتنا ہوتا ہے کہ صحیح نقطہ نظر پھیل جائے، لوگوں تک پہنچ جائے، ہاں اس کا کریڈٹ کوئی لے جائے. ایک مرتبہ میرے مرشد، استاد، جو بھی آپ کہنا چاہیں، ان کی طبیعت خراب تھی تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا تھا مسلسل. ایک بار ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اپوائنٹڈ ٹائم پر فوری طور پر اندر بلا لیا کرتے تھے. اس دن کچھ پیشنٹ کے ساتھ ان کا وقت ذرا زیادہ لگ گیا تو ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیشنٹس بھی تھے. تو ایک خاتون کی گود میں بچہ کچھ ایسے حال میں تھا کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس کی بیماری طبعی نہیں ہے. تو میں نے اپنے مرشد صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے میری آنکھیں پڑھی اور سر سے اشارہ کیا کہ تمہارا خیال درست ہے، یہ اس کی بیماری طبعی نہیں ہے. اس کنفرمیشن پر میں نے پھر ایک بار دیکھا اپنے مرشد صاحب کی طرف تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے کر دو دم. میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کی اگر بیماری طبعی نہیں ہے، جس کا علم اس کی والدہ کو نہیں ہے، تو میں دم کر دوں. میں یہ اجازت لے رہا تھا ان کی طرف دیکھ کے. تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ مجھے کیا کہ کر دو. میں دم کر دیا. نہ ان خاتون کو پتا چلا کہ ان کے بچے کو دم کیا گیا ہے، نہ وہاں بیٹھنے والے دوسرے لوگوں کو پتا چلا. وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہوگا بعد میں. یہ بات میں نے اس لیے سنائی کہ تربیت اس طرح کی ہو جائے انسان کی کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے، خواہ بھلا ہونے والے آدمی کو خود یہ پتا نہ چلے کہ کوئی بھلا کر گیا میرا. تو فقیر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام بلند کر دیا جائے. یہ اس سارے قصے میں فقیر میں نہیں، فقیر میرے مرشد تھے. میں تو ایسی آوارہ آدمی ہوں جو سڑکوں پر گھومتا رہتا ہے. تو یہ بلندی تھی فکر کی میرے مرشد صاحب کی کہ اگر ایک بچے کا بھلا ہوتا ہے دم کرنے سے تو خاموشی سے کر دیا جائے، اس کی والدہ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس کے لیے کوئی دم کر گیا. تو یہ چیزیں جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ سب پیدا ہوتی ہیں تربیت سے. علم تو بتا دے گا کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم شاید ذکر کیا تھا کہ عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا، لیکن علم یہ سکھاتا ہے کہ اچھوں میں اچھا کیا. تو جو چیز پک کر لی علم کے ذریعے ہم نے اچھوں میں اچھی، اس سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے یہ تربیت ہے، یا اس کے استفادے کے نتیجے میں بدلنے والے رویے تربیت کہلائیں گے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلا دے کہ یہ سڑک میں پاٹ ہول ہے، اس میں پاؤں نہ چلا جائے تمہارا چوٹ لگ جائے گی، اینٹ ہے ٹھوکر لگے گی تمہارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے.
ان سے بچ کے کیسے گزرنا ہے، یہ تربیت ہے۔ انسان نے جو فرمایا کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ مجھ پر کوئی فیضان نظر ہے، معلوم نہیں کتنی فقیروں کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ چکنے گھڑے کا سلوک کر ڈالا اس کے ساتھ میں نے، کہ نظر پڑی اور پھسل گئی۔ میں تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا، نہ علم حاصل ہوا نہ تربیت ہوئی۔ فیضان نظر سے پہلے تو یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ فیضان نظر ہم کہتے کس کو ہیں۔ بہت لوگ ملتے ہیں اور سب کا فرمانا ایک ہی ہوتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ابھی شعر شرچڑ بن گیا میری کہ ہر دوسرا آدمی یہ بات مجھے کہہ رہا ہوتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں اس طرح نہیں بدلتی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ سرفراز صاحب اپنے تمام تر گناہوں اور بدیوں کے ساتھ آپ جیسے کسی نیک آدمی کے پاس گئے تو آپ نے ایک نظر ڈالی اور سرفراز صاحب نیک ہو گئے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں کبھی کا نیک بن چکا ہوتا۔ ایک نظر میں فقیر نے کسی کو ولی کامل بنا دیا، کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ بات۔ قانون فطرت یہی ہے کہ انسان میں تبدیلی رفتہ رفتہ آتی ہے۔ ہاں، وہ جو نگاہ مرد مومن کا جس کا اقبال نے ریفر کیا جس کو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس، کسی مرد کامل کے پاس کوئی آدمی چلا گیا اور اس مرد کامل نے توجہ ڈال دی تو وزٹ کرنے والے صاحب کے دل میں نیکی کی طرف راغب ہونے کا ایک جذبہ ضرور پیدا ہوگا، اور اس جذبے کے نتیجے میں وہ راغب ہو جائے گا نیکی کی طرف، راغب ہو جائے گا۔ تو نیک اس وقت ہوگا جب وہ نیکی کرنے لگے گا۔ اس میں عام طور پر 30-35 سال بیت جاتی ہیں۔ تو نگاہ مرد مومن سے تو صرف اتنی تبدیلی آئے گی کہ وہ نیکی کی سوچنے لگے۔ تو فیضان نظر اور فیض نظر وہی نگاہ مرد مومن ہے۔ آنکھوں سے علم ٹرانسفر کبھی نہیں ہوتا۔ علم حاصل ہوتا ہے سیکھنے سے، اور سیکھنا ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ ایسا عمل پہم ہے، ایسا کنٹینیوس عمل ہے جو گود سے لحد تک جاری رہتا ہے۔ یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ روحانیت کی راہ پر چلنے والے لوگ سبھی کے سبھی ماسوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راہ کے مسافر ہیں۔ منزل تک کوئی نہیں پہنچا، اس لیے کہ منزل اس کی لامت نہ ہی ہے، انفینٹی ہے۔ تو انفینٹی تک سوائے رب کے کوئی نہیں جاتا، یا رب لے گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی سب اس منزل کے راہ رو ہیں۔ تو فیض نظر سے کچھ مل جانا، اس میں مدارج ہیں۔ کچھ چیزیں ارن کی جاتی ہیں، وہ انسان ارن کرتا ہے محنت سے۔ کچھ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ عطا کرنے والی چیز ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ کسی صاحب کو ایک سرٹن اماؤنٹ خوش ہو کر اسے دے دیں، وہ اماؤنٹ کتنے دن چل جائے گی، خرچ ہو جاتی۔ لیکن جو چیز آپ ارن کر رہے ہیں وہ آپ کی جاری رہتی ہے جب تک آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عطا ہوتی ہے لیکن وہ عطا ختم ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی۔ سپیریئر وہی چیز ہے جو ارن کی جائے، اور وہ ارن کرنے میں
وقت بھی لگتا ہے اور محنت بھی صرف ہوتی ہے. ایک اور سوال انہی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ فری ول کی تھیوری سیل کرتے ہیں تو پھر توفیق کیا ہے؟ ابراہیم کے گھر یا فرعون کے گھر میں پیدا ہو جانا کسی کے اختیار کی بات تو نہیں. ہمارے یہاں مشکل ایک اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی گفتگو میں ایک جملے کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو یہی ایک جملہ تھا، باقی سب ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے بات. اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور علم میں خلل بھی واقع ہوتا ہے. جس وقت یہ ول کے بارے میں بات ہو رہی تھی، دراصل فری ول کا کہیں ذکر نہیں تھا. اس میں ذکر تھا کہ یہ تقدیر کے ضمن میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ڈیسیژن اور فریڈم آف ایکشن عطا کی ہے. اگر میں یہ یہاں بیٹھا ہوا سوچتا ہوں کہ میں باہر نکلوں گا اور جو سب میں بہتر کار باہر کھڑی ہے اسے چوری کر لوں گا، تو میری اس سوچ کے دوران کوئی فرشتہ نہیں آئے گا کہ مجھے روک دے کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہ سوچو. میں آزاد ہوں، اس چوری کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. اور یہ سوچ آنے کے بعد اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں اسے عملی جامہ پہنا دوں گا اور باہر نکل کے سب میں بہتر جو گاڑی کھڑی ہے وہ چوری کر کے لے جاؤں گا، تو یہ فیصلہ کرتے وقت کوئی فرشتہ آ کے مجھے روکے گا نہیں کہ یہ فیصلہ نہ کرو. مجھے آزادی ہے. اور باہر نکل کر اگر میں کار چوری کر کے چلا جاؤں تو مجھے چوری کرتے وقت کوئی فرشتہ آ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ بری چیز ہے، یہ نہ کرو. یہ تین آزادیاں انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن یہ آزادیاں عطا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے یہ انسان کو سکھا دیا کہ چوری بری بات ہے، اور اس کے ساتھ چوری کی پینلٹی بھی بتا دی کہ اگر تم برا کام کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا کہ میں کس طرف جانا چاہتا ہوں، انعام کی طرف یا سزا کی طرف. البتہ اس فریڈم کو کنٹرول کیا اللہ تعالی نے ول آف نیچر کے ذریعے سے، ڈیزائنز آف نیچر. اگر ڈیزائنز آف نیچر میں میرا کوئی ایکشن فٹ نہیں بیٹھتا یا کائنات کے نظام میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے اس سے، تو رب تعالی میری اس ایفرٹ کو ناکام کر دے گا. وہ ڈیزائنز آف نیچر کے تحت ہو جائے گا، اس لیے کہ رب تعالی نے صرف ایک مجھے ہی نہیں پالنا ہے، پوری کائنات کو چلانا ہے، اور وہ ایک بیلنس پر چلے گا. اگر میرا کوئی ایکشن اس بیلنس کو آؤٹ کر رہا ہے، کہیں گریٹر ڈیزائنز آف نیچر تھوارٹ ہو رہے ہیں میرے اس ایکشن سے، تو پھر رب تعالیٰ میری اس ایفرٹ کو ناکام کر دے گا. وہ ڈیزائنز آف نیچر ہے. یہ فری ول گفتگو میں کہیں نہیں تھا. جو آپ نے فرمایا کہ توفیق کیا ہے، اگر یہ فری ول جس کا تمام گفتگو میں کہیں ذکر نہیں تھا، کہ اس کو اگر میں خل کر رہا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فری ول کا ذکر کہیں ہوا نہیں. لیکن اس کے اگلے حصے کی بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ توفیق کیا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈیزائن آف نیچر بیہائنڈ دی کرٹن کام کر رہی. اللہ تعالیٰ مختلف کام لینا چاہتا ہے مختلف لوگوں سے. یہ معاق ہوا اگر ایک آدمی کہ وہ پاکستان میں ایسا یہ کارنامہ سر انجام دے دے گا
اور وہ آدمی اگر بھٹکتا ہے تو رب تعالیٰ اسے گھیر کے کسی نہ کسی طرح اس کی ڈیسٹنی پر لے جائے گا، اس جگہ جہاں وہ کارنامہ سر انجام دے دے پاکستان کے لیے۔ اس آدمی کی فریڈم کو ہیمپر نہیں کیا، اس کو اللہ نے اس کی فریڈم کو سیز نہیں کیا، بلکہ اس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے اس کی ڈیسٹنی کی طرف، جہاں جا کے وہ گریٹر ڈیزائنز آف نیچر میں اپنا رول پلے کر دے گا کہ پاکستان کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دے دے گا۔ اس آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس گریٹر ڈیزائن کا ہے کہ جہاں اس ملک کا بھلا ہوگا، تو یوں اللہ تعالیٰ اسے گھیر کر ادھر لے جائے گا۔ اگر ایک آدمی پوری دیانتداری سے محنت کر رہا ہے، لیکن نہ تو وہ پراپر ڈائریکشن میں محنت کر رہا ہے، نہ اس کا جو کوانٹم آف ایفرٹ ہے وہ کافی ہے اس کارنامے کو سر انجام دینے کا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب سے بنائے گا کہ وہ اس لیول پر چلا جائے جس لیول پر وہ کارنامہ سر انجام دے سکے گا۔ یہ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب بنا دے کہ انسان اس معیار پر چلا جائے جہاں وہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے اس ملک کے لیے۔ یہ توفیق بخشی گئی ہے، یہ توفیق ہے۔ اور رہی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا فرعون کے گھر میں پیدا ہونا کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، بات پھر وہیں چلی جائے گی کہ ہم ڈیزائنز آف نیچر کو بھول گئے تھے، ول آف نیچر کو بھول گئے تھے۔ فرعون ایک فرعون نہیں تھا، تو خاندان فرعونہ تھے، یکے بعد دیگرے کئی ایک فرعون آئے۔ اس سلسلے کو کہیں ختم کرنا ضروری تھا، اور اس سلسلے کو ختم کر کے رب کی طرف لوگوں کو لے جانا مقصود تھا۔ یہ ڈیزائنز آف نیچر تھے۔ تو رب تعالی نے خود فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دیے۔ یہ ڈیزائنز آف نیچر کو پورا کرنے کی بات تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا انہی ڈیزائنز آف نیچر کا حصہ ہے۔ فری ول انسان کو کہیں بھی ایسا چتا نہیں کی گئی، ویٹو پار رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور وہ ویٹو پار اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ہمارے ایکشنز ڈیزائنز آف نیچر میں انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دونوں بڑی مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہ فری ول انفارچونیٹلی میں نے کہیں نہ لفظ استعمال کیا، نہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور شاید سمجھنے میں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی۔ یہ اصل میں کچھ میری ہی نالائکی ہے کہ میں اتنی پختہ تحریر اردو کی پڑھ نہیں پا رہا، تو میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے۔ ایک اور کوئی سوال ہے، یہ 5 نمبر پر ہے، تو جن صاحب نے بھی یہ لکھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 5 یہ سوال اگر تھوڑا سا کلیئر لکھ دیں تو میں پڑھ کے نیکسٹ سنڈے جواب دے دوں گا۔ تحریر بہت خوبصورت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن میں اسے نہیں پڑھ پا رہا۔ ایک اور سوال کسی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی صاحبان کو صاحب علم و عرفان تاکید کرتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر حاضری دیں اور عرض کریں کہ ہمیں فلاں صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس تاکید میں کیا حکمت ہے؟ اگر مناسب سمجھیں تو عذراء کرم رہنمائی کرتی ہے۔ جس زمانے میں یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ مزاروں پر جانا درست ہے یا نہیں، قبرستان میں جانا درست ہے یا نہیں، اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی۔ معاملہ اس قبر یا مزار کا نہیں ہے، بات ہے ذکر الہی کی۔ جو صاحبان علم و عرفان گزرے ہیں، صاحبان علم گزرے ہیں، اللہ تعالی ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں عزت اور توقیر عطا فرماتا ہے۔
اور مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرو. لوگ وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہ چیز ہم سب نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور یہ بھی اسی زمانے میں ذکر ہوا تھا یہاں کہ روحیں اپنے مدفن کے ساتھ، نیک لوگوں کی روحیں اپنے مدفن اور اپنی رہائش کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں. اور اس کا ایک ثبوت میں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اور قبرستان میں داخل ہونے کے جو آداب سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھے کہ جب قبرستان میں ہم جائیں یا اس کے قریب سے گزریں تو ہم سلام کریں ان اہلیان قبور کو، اور اس کے ساتھ وعلیکم السلام بھی کہہ دیں. سلام کا جواب ہم خود دے دیں. اس کے پیچھے حکمت یہی میں نے عرض کی تھی کہ چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی روح وہاں موجود ہے یا نہیں ہے، تو ہم سلام بھی خود ہی کرتے ہیں، اور چونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے تو وہ رائے گاہ نہ جائے سلام کیا ہوا، ہم وعلیکم السلام بھی خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہاں روحیں اس وقت موجود نہیں ہیں یا وہ روح اہل مزار کی موجود نہیں ہے تو اس کی طرف سے وعلیکم السلام بھی ہم خود کہہ دیں، سلام کا جواب بھی ہم خود دے دیں. یہ اس کی حکمت ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم داتا صاحب کے مزار پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے سلام عرض کرو اور فاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد اس روح کو مخاطب کر کے یہ کہہ دو کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے، تو بات وہی ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور وہ روح اگر موجود ہے تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے اگر اس نے کسی نے آپ کو وہاں بھیجا ہے تو اس کا کوئی خصوصی تعلق ہے وہاں. تو یہ بڑے لوگ ہیں سبھی، یہ سنت رب پر عمل کرتے ہیں کہ ان میں وزاداری بہت ہوتی ہے، حیا اور وزاداری. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے فلاں دوست نے بھیجا ہے آپ کے پاس، یا فلاں آپ کے تعلق والے آدمی نے میرے پاس بھیجا ہے، تو ان کی حیا اور وزاداری اور تواضع کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رب کے حضور آپ کے لیے سفارش ضرور کر دیں. یہ نیک لوگوں کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان میں حیا ہوتی ہے، وہ بہت متواضع ہوتی ہے، اور وزاداری بے پناہ ہوتی ہے ان میں. تو وزادار انسان اپنے دوست کو شاید انکار کر دے کسی کام سے، لیکن دوست کے ریفرنس سے آئے ہوئے آدمی کو کبھی انکار نہیں کرتا. تو یہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ وہاں بھیج دیا ہے. ایک دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی مرید بغیر مرشد صاحب کے حکم کے کسی ولی اللہ کے دربار پر پیروڈیکل حاضری دینے کو اپنا معمول بنا لے تو کیا یہ عمل مناسب ہے؟ بالکل مناسب ہے، اس میں کیا ہے. شاید یہ بات اتنے حوصلے سے میں کہتا ہوں کہ بالکل مناسب ہے کہ نہ کوئی میرا شاگرد، نہ کوئی مرید، نہ میں مرشد، اس لیے کہ اس قابل ہی نہیں ہوا کبھی میں تو بڑے حوصلے سے کہہ دوں گا، لیکن کوئی پیر صاحب شاید اس بات کو ہضم نہ کر پائیں. لیکن بالکل آپ ضرور جائیے، فاتحہ پڑھیے، سنت کے مطابق اللہ کے حضور دعا کرنا چاہیں ضرور دعا کیجیے، اور اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہے. تیسرا سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ کیا کشف میں چیزیں صرف دکھائی دیتی ہیں یا سنائی بھی دیتی ہیں؟ سنائی بھی دیتی ہیں، لیکن وہ کمیونیکیشن ایسا نہیں کہ کان کے پاس آ کے کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور
साहिब कश्फ को सुनाई दे जाए। वो कम्युनिकेशन थ्रू टेलीपैथी होता है, ये समझने के लिए कह लीजिए, टेलीपैथी और चीज है वैसे, लेकिन बुनियादी असूल उसका यही होता है कि माइंड टू माइंड चीजें ट्रांसफर होती हैं बगैर कोई मीडियम यूज किए हुए, बगैर कोई वायर यूज किए, बगैर कोई वायरलेस यूज किए, बगैर टेलीफोन यूज किए। वो माइंड टू माइंड ट्रांसफर हो जाती है, वो गुफ्तगू होती है और समझ आ जाती है। इसी सिलसिले में कई बार कुछ लोगों ने सवाल मुझसे पूछा कि जो साहिब कश्फ है उनकी जब मुलाकात उन हस्तियों से होती है जिनको उन्होंने पहले देखा नहीं होता, हाउ वुड दे नो कि वो फला साहब है। वहां यही चीज कारफरमा होती है कि जो ही देखा वो एक टेलीपैथी का राब्ता कायम होता है, तो वन वुड इमीडिएटली नो के जिनको मैं देख रहा हूं कश्फ में, आप हजरत अवैस करनी है या जनाब दाता साहब है या फलां साहब है, वो खुद ब खुद एकदम अंदाजा हो जाता है। एक और सवाल ये है कि जिन औलिया अल्लाह का हुक्म वसाल के बाद भी जारी रहता है, उनका दर्जा वलायत भी वसाल के बाद तब्दील होता रहता है। वलायत के जिन दर्जात की बात इस सवाल में की गई है, ये सब अर्न किए जाते हैं। उसके लिए इस दुनिया में रह के मेहनत बुनियादी शर्त है। इंतकाल के बाद चूंकि दुनियावी अमाल के साथ ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है, इसलिए उसको अर्न नहीं किया जा सकता। फिर वो वही रहते हैं, या बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि रहमत इलाही के जरिए उसे दर्जात बढ़ा दिए जाएं कि तुमने दुनिया में ये किया था, उसका अजर ये दिया जा रहा है कि बाद अज़ मौत तुम्हारा दर्जा बढ़ा दिया गया। एक और ये सवाल किसी साहब ने लिखा है कि ये किस तरह का डिजाइन ऑफ नेचर है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज या शख्स नसीब में नहीं है तो हम उनसे इंटरेक्ट क्यों करते हैं, या अल्लाह हमें उनसे इंटरेक्ट क्यों करवाते हैं। ये साहब अगर थोड़ा सा इसे एलेबोरेट कर दें कि इससे मुराद क्या है तो मैं शायद जवाब दे पाऊं। ये सवाल में समझा नहीं कि इंटरेक्ट दूसरे लोग सबके साथ होता है, भी बहुत बारीक सा नुक्ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से मुख्तलिफ मुआहदे कर रहे थे कि मदीने पर हमले की सूरत में वो दुश्मन का साथ नहीं देंगे, तो वो आयत उतरी थी कि यहूद ने सारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो आयत उतरने के बाद भी मुसलमान यहूदी दुकानदारों से सौदा लेते रहे, यहूदी पड़ोसियों के साथ उनका ताल्लुक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादमे खास यहूदी लड़का था जिसके बीमार होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर भी तशरीफ ले गए थे और उसके माथे पर हाथ रख के उसकी इयादत फरमाई थी। इंटरेक्शन पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर मैं ये समझता हूं कि फलां साहब के साथ मेरा कोई ताल्लुक बन जाए और वो मेरी तकदीर में नहीं है, या इन साहब के कहने के मुताबिक वो डिजाइन ऑफ नेचर का हिस्सा नहीं है, तो इंटरेक्शन होने में तो कोई, क्योंकि तकदीर तो किसी ने नहीं देखी कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, या अल्लाह ताला का डिजाइन क्या है, अल्लाह क्या चाह रहा है। तो उस आदमी से जिससे मेरा कोई ताल्लुक कायम ही नहीं होना है, मैं उससे बात ही ना करूं, उससे कोई इंटरेक्शन ही ना करूं, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह तो एक सोशल केओस पैदा हो जाएगा, अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं ये सोचकर मेहनत न करूं, एफर्ट न करूं कि ये नौकरी मिलना तो मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं, या ये डिजाइन ऑफ नेचर का तो हिस्सा ही नहीं जॉब,
تو میں اس کے لیے ایفرٹ نہ کروں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز کو چھپا کے رکھنے میں حکمت بھی یہی تھی اللہ تعالیٰ کی. ہم لوگ ایفرٹ کرتے رہیں. تو انٹریکشن کرنا اور ایفرٹ کرنا وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، لیکن کچھ ملنا یا نہ ملنا، کسی شخص سے کوئی تعلق قائم ہونا یا نہ ہونا، یہ رب کا فیصلہ ہے. اور رب بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر، کون شخص ہمارے حق میں بہتر. اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جو ہمارے حق میں بہترین نہ ہو. اگر میں اس سوال کو صحیح سمجھ سکا ہوں تو اس کے مطابق جو بھی میں سمجھا میں نے جواب دے دیا. لیکن اگر جواب ٹھیک نہ دیا ہو میں نے، یا آپ کا سوال اس ڈائریکشن میں نہیں تھا، تو آئندہ سنڈے اگر اسے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.